کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں ایک لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص نے اس طرح کا گناہ کیا ہے، اور اسے حکم دیا گیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کر دیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا اور وہ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ سپاہی روانہ ہوئے اور موقع واردات پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں پر موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کو آپ نے کہا؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا ہے، سو اسے عمر بھر گمراہی میں رکھنا مقصد ہے۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے مل جاتا ہے، اور کوئی پکڑ تک ہماری نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا سے گھٹیا فعل میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری طور پر سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاگر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان مست رہتا ہے، خوش بھی، مگر افسوس کہ دھیرے دھیرے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ آسان ہوگا۔ کسی زمین پر گندم خود بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے، مگر کسی زمین پر جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں، ان کو لگانے میں، اگانے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور کچھ ہی دنوں میں یہ پوری زمین کو اپنے لپیٹے میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدا را گناہوں کی لعنت سے بچیں، اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے، اپنے آپ کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو قبر میں آپ کا بہت برا حال ہوگا، آپ کی آخرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔